ایرانی حملوں کی 37ویں لہر، 3 گھنٹے تک طاقتور میزائلوں سے امریکی اسرائیلی اہداف پر حملے۔ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت امریکی اور صہیونی اہداف کے خلاف حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق حملوں میں عراق کے شہر اربیل، بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر اور اسرائیل کے شہر تل ابیب میں فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حملوں میں خیبر شکن، قدر اور خرم شہر میزائل استعمال کیے گئے ہیں۔ IRGC کے مطابق آپریشن وعدہ صادق 4 گزشتہ ماہ اس وقت شروع کیا گیا جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں شروع کی۔ گوجرانوالہ ہسپتال میں ڈاکٹرز اور پولیس کے درمیان جھگڑا، ڈاکٹرز نے کام چھوڑ دیا۔ گوجرانوالہ کے THQ ہسپتال وزیر آباد میں ڈاکٹرز اور پولیس کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جس کے باعث ڈاکٹرز نے کام چھوڑ دیا۔ ہسپتال MS کے مطابق تھانہ سٹی وزیر آباد کے SHO نے میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ کی تاخیر پر ڈاکٹر کو کمرے میں بند کر کے تشدد کیا۔ CPO گوجرانوالہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی۔ بابر اعظم کا کچھ عرصے کے لیے کرکٹ سے وقفہ لینے کا فیصلہ۔ قومی کرکٹ ٹیم کے معروف بیٹر بابر اعظم نے ٹیم مینجمنٹ کے مشورے پر کچھ عرصے کے لیے کرکٹ سے بریک لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی ٹیم کی مینجمنٹ نے بابر اعظم کو آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا، جس کے باعث وہ جاری نیشنل T20 کپ میں حصہ نہیں لیں گے۔ ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے انہیں اس ٹورنامنٹ میں شرکت کی ہدایت بھی نہیں دی گئی۔ بابر اعظم نے اپنے عدم دستیابی کے حوالے سے لاہور وائٹس کی ٹیم کے مینجمنٹ کو آگاہ کر دیا ہے، جو اس وقت نیشنل T20 کپ میں شریک ہیں۔ نئی ایرانی سپریم لیڈر کے زخمی ہونے کی اطلاعات، ایرانی صدر کے بیٹے کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کے زخمی ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں، تاہم قریبی ذرائع کے مطابق وہ محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی صدر کے بیٹے یوسف پزشکیان نے اپنے ٹیلی گرام پیغام میں کہا ہے کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ مجتبیٰ خامنہ ای زخمی ہو گئے، اور انہوں نے بتایا کہ اس خبر کے بعد انہوں نے اپنے ایسے دوستوں سے رابطہ کیا جن کے متعلقہ حلقوں میں رابطے تھے۔ ان دوستوں نے بتایا کہ الحمدللہ مجتبیٰ خامنہ ای محفوظ اور خیریت سے ہیں۔